अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अताउल्लाह मेमन। आज कराची शहर में एक बहुत बड़ी खबर आई है। खबर ये है कि एक वकील थे, उन्होंने गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की थी और उन्होंने उस पिटीशन में ये कहा था कि ये गवर्नर जिसका ताल्लुक एमक्यूएम पाकिस्तान से है, ये आईनी ओहदा रखने के काबिल नहीं है। लेकिन आज अचानक ऐसा कुछ हुआ कि वो वकील साहब मीडिया के सामने नमूदार हुए और गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी साहब उनको खुद अपने साथ लेकर प्रेस क्लब कराची पहुंचे। उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और वकील साहब ने ऐलान किया कि मैं ये पिटीशन वापस ले रहा हूँ। तो हमने जाते जाते उन वकील साहब को पकड़ लिया कि हम आपको ऐसे जाने नहीं देंगे, पहले आप कुछ हमारे सवालात का जवाब दें कि आपने पिटीशन दायर की, वापस ली, पहले गवर्नर पर तनकीद की, फिर उनकी तारीफ़ की, ये माजरा क्या है, ये पूरा जो काम हुआ है इसके पीछे कौन था, आपके मकासद क्या थे। तो वकील अहमद अली गबोल साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहला मेरा इनसे सवाल ये होगा कि अहमद अली गबोल साहब, आप कितने में फ़रोख्त हुए? भाई, जो सबसे पहले आपने कहा ना कि इनको कोई साथ लेकर आया, वकील को गवर्नर खुद लेकर आए साथ। दूसरा ये कि उन्होंने तारीफ़ की। ये दोनों चीज़ों से मैं आपको इन चीज़ों की क्या कहते हैं, मैं आपकी तायद नहीं करता। मैं अपनी गाड़ी पर आया हूँ, मेरी गाड़ी बाहर खड़ी हुई है, मैं खुद अपने तरीके से आया हूँ, अपने टाइमिंग पर आया हूँ। ज़रूर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ज़रूर इकट्ठे हुए, ये चीज़ क्लियर करें। दूसरा, मैंने कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं पर भी मैंने कोई तारीफ़ के बंद नहीं बांधे। मैंने उनके काम को भी ये कहा है कि आप समाजी काम कर रहे हैं, मगर कौम का समाजी मसला नहीं है, यहाँ सियासी तजाद है, वो हल होगा। तीसरी बात, आप उसके साथ साथ ये कह रहे हैं आप कितने में फ़रोख हुए। देखें, सियासी डायलॉग के रास्ता हमेशा खुला रखते हैं। मैं सियासी सोच का मालिक हूँ, सियासी डायलॉग का हमेशा रास्ता खुला होता है। तो इन्होंने गवर्नर इन चीज़ों को एडमिट किया है कि मेरा जो पिछला अमल था वो जस्टिफाइड नहीं था, तो उनको उन्होंने खुद अपने क्लियर किया है। क्लियर करने के बाद आगे एश्योर किया है कि मैं गवर्नर हाउस में पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ नहीं करूँगा। शायद आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, वहाँ पर इस हद तक के पॉलिटिकल सवालिया का जवाब भी तो नहीं दे रहे थे। तो लिहाजा जो फ़रोख की बात कर रहे, फ़रोख्त वाली कहानी मन घड़त है, फ़रोख्त नहीं हुए। सियासी डायलॉग पर ज़रूर यकीन रखते, सियासी डायलॉग हुई है, अश्योरेंस हुई है। आपकी बात में काटता हूँ, आप कह रहे हैं कि मैं सियासी डायलॉग पर यकीन रखते हैं। क्या आपकी इस पिटीशन के पीछे सियासी मकासद थे? एमक्यूएम को ब्लैकमेल करना था, पीपल्स पार्टी की सपोर्ट लेना था? क्या सियासी मकासद थे? क्या सियासी डायलॉग हुआ? असल में इशू ये है कि हमारे यहाँ सियासत को समझा नहीं जाता। ठीक, कोई पर्सनल बंदा सियासी सोच नहीं रख सकता क्या? वो भी सोच रख सकता है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं सियासी ज़हन रखता हूँ, सियासी लिटरेचर का शागिर्द हूँ, सियासी लिटरेचर पढ़ता हूँ, तो इसका मकसद ये है कि मैं पीपल्स पार्टी को अप लेकर आऊँ या एमक्यूएम के डाउन करूँ। इन सब चीज़ों से अलहदा एक फ़र्द की भी कोई सियासी अहमियत होती है। और दूसरा, मैं बीइंग अ वकील होने के नाते मेरे ऊपर ये लागू होता है कि मैं डेमोक्रेटिक प्रोसेस से, पॉलिटिकल प्रोसेस से, लीगल प्रोसेस से, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस सबसे मैं वाकिफ़ हूँ। सो मैं उसको वाकिफ़ होने के नाते मेरे इस पटिशन के पीछे कोई मकासद नहीं थे, सिर्फ ये रियलाइज़ करना था कि जो हुक्मरान अंध के अंधे घोड़ों पर चढ़कर बातें करते हैं और जो ये वायलेशन करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, कम से कम उनको होश के नाखर लेना चाहिए कि कोई चीज़ है जो हमें नथ डालकर वापस ले सकती है, वो कॉन्स्टिट्यूशन है। मैंने वो अमल किया है। तो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जैसे आपने कहा कि मैं भी वहाँ मौजूद था, आपने पहले पिटीशन वापस लेने का ऐलान भी किया, फिर आपने कहा कि गवर्नर साहब ने मुझे मुतमईन किया, मुझे अपने काम बताए और मेरी आंखें खुल गई। यार गवर्नर, वाह वाह, गवर्नर सिंह तो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। ये गवर्नर सिंह 3 साल से गवर्नर है, 3 साल से यही काम कर रहे हैं, 3 साल से आपको वो काम नज़र नहीं आए। आप पिटीशन दाखिल करते हैं, आप वापस लेते हैं, फिर आपको गवर्नर के वो काम याद आ जाते हैं, तो सवाल तो उठेगा। सवाल को उठना चाहिए। जब सवाल नहीं उठेगा तो आपकी ज़हन साजी नहीं होगी। सवाल नहीं उठेगा
تو چیزیں ساکن ہو جاتی ہیں. میں گورنر کی تعریف نہیں کی, میں یہ نہیں کہہ رہا میری اس کے کاموں نے آنکھ کھول دیا, میں کلیئر کٹ کہہ رہا ہوں. ادھر بھی یہی بات کی, ہاں میں نے یہ چیز ضرور کی ہے کہ جو چیزیں نے گورنر صاحب نے, میرے خیال میں گورنر صاحب نے کہا کہ گبول صاحب میرے کاموں سے مطمئن ہو گئے. میں نے کہا کہ کام آپ کے سماجی کام ہیں, یہاں پر سیاسی اسٹرکچر اور چیز ہوتی ہے. سیاست جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا پر اور اگینسٹ ایم کیو میں, یہ سیاست نہیں ہے. یہ سارا جو بنیادی ڈھانچہ ہے ریاست کا, یہ سیاسی اسٹرکچر ہے. میں اس سیاسی پروسیس کی بات کر رہا ہوں جس میں گورنر کا عہدہ بھی ہے, جس میں گورنمنٹ کو سیٹنگ بھی بنانی ہے, سارا کچھ. اور جو اس میں ہر علم سیاست میں ہر بندے کو سیاسی ہونا چاہیے. سو اس حوالے سے میں اس سیاست کی بات کرتا ہوں. میں کسی پارٹی کی حمایت نہیں کرتا, نہ کسی کے. گورنر صاحب کے جو کام ہیں وہ سماجی کام ہیں. میں نے وہاں پر بھی اکنالج کیا کہ سماجی کام دیٹ از another thing, بٹ یو ہیڈ وائلیٹڈ. اب جسٹیفائی آپ کر رہے ہیں کہ میرا اس میں انٹینشن یا ارادہ نہیں تھا, اٹس اوکے. آگے بھی چلیں گے, دیکھیں گے. ٹھیک ہے. ابھی گورنر صاحب نے فی الحال آپ کو یقین دہانی کرائی ہے جی کہ میں کسی بھی سیاسی ایکٹیویٹی میں حصہ نہیں لوں گا. میں نہیں, اس چیز کو کلیئر کریں. بندہ خود فرد لے, پریس کلب پر جا کر پریس کانفرنس. جناب عالی وہ گورنر ہے, جب تک وہ گورنر ہے تب تک ان کے پاس آئینی عہدہ ہے. نہ کامان ٹیسور کی ابھی کوئی بھی حیثیت نہیں ہے. اگر اس کے میری چیزوں کو, کانسٹیٹیوشن کو سامنے انٹرپریٹ تھوڑا غلط کر رہے ہیں نا. گورنر کسی پارٹی کا ہے پرسنل طور پر, وہ پریس کلب پر جا کر کسی پارٹی سے ملتا ہے, کوئی اعتراضات نہیں ہے. جو اعتراض یہی ہے کہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے لیے گورنر ہاؤس کا استعمال نہ کریں. اچھا, آپ کو یہ نہیں کہ گورنر ہاؤس کے استعمال پر اعتراض ہے, پٹیشن میری گورنر پر اعتراض نہیں ہے. نہیں. اب دیکھیں میری بات سنیں, پریزیڈنٹ پاکستان ہے آصف علی زرداری. آصف زرداری بلاول ہاؤس میں بیٹھ کر پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کرتا ہے نا, اس کو کوئی منع نہیں کرتا. مگر آصف علی زرداری جب پریزیڈنٹ ہاؤس میں بیٹھ کر کوئی آفیشلی طور پر کوئی پیپلز پارٹی کی میٹنگ کال کرے گا, اس کا کوئی جلسہ کال کرائے گا, تو وہ اس کے گلے میں پڑ سکتی تھی. اچھا, کل کو اگر گورنر سے کوئی پروگرام کرتے گورنر ہاؤس میں تو دوبارہ پٹیشن دائر کریں گے آپ پولیٹیکل پارٹی کی؟ ہاں, ایم کیو کے حوالے سے کریں گے. پولیٹیکل پارٹی کا اگر دوبارہ کہیں پر بھی آئے گا, افینس کہیں رک نہیں جاتا, وائلیشن کہیں رک نہیں جاتی. ایک یہ نہیں ہے کہ ایک بندے نے چلو ایک بندے کو مار دیا, کسی کو مطلب کہ وہ کر دیا, آگے چل کے وہ کچھ نہیں کرے گا. وہ اس کا جزا سزا اپنے طور پر ہوتی ہے. اب ٹو دا ایکسٹینڈ یہ ہے کہ انہوں نے اشور کرایا اور آپ نے جو چیزیں پچھلی تھیں اس پر ندامت اختیار کی, جس کے بیسس پر ہم نے اس کو ایز اے پٹیشن واپس کیے. اچھا, گورنر آپ کی نظر میں گورنر کا عہدہ آئینی ہے, اٹس اوکے, یہی ہے نا آپ کا موقف. وزیر اعلیٰ یعنی سی ایم شپ کا عہدہ آئینی, آپ سمجھتے ہیں آئینی ہے. تو کل جو وزیر اعلیٰ ہاؤس میں جو پروگرام ہو رہے ہیں, وزیر اعلیٰ کی اور کنڈیشن ہے. نہیں, میں یہ آپ سے سمجھنا چاہ رہا ہوں. میں وہی تو عرض کر رہا ہوں نا, وزیر اعظم کا بھی عہدہ آئینی ہے, پرائم منسٹر بھی آئینی ہے. پرائم منسٹر کا پریزیڈنٹ اسٹرکچر جو ہے, دو اسٹرکچرز ہیں ہمارے پاس, ایک پارلیمنٹری چل رہا ہے, ایک پریزیڈنشل چل رہا ہے. پریزیڈنشل جو اسٹرکچر ہے وہ ریاست کا اسٹرکچر ہے. میری بات سمجھیں, گورنر ٹھیک ہے سارا کچھ کانسٹیٹیوشن پر. آپ کے فنڈامنٹل رائٹس, میرے فنڈامنٹل رائٹس, ہم جو موو کر رہے ہیں, موومنٹ, اٹھنا بیٹھنا, یہ جو بات کر رہے ہیں رائٹ ٹو, یہ سارا کانسٹیٹیوشنل ہے, اس پر فلو. جو پریزیڈنٹ ہے وہ وفاق کا ریاست کا نمائندہ ہے. وہ مطلب آپ میں سمجھ گیا, میں مختصر آپ کو بتاؤں گا اس پر آتا ہوں نا میں. تو وہ ریاست کا نمائندہ ہونے کے ناطے کسی ووٹ سے نہیں آتا. سی ایم شپ جو ہے وہ ووٹ کی ہے, ووٹ کو جماعتی طریقے سے آتا ہے. ووٹ ایک ووٹر جو ہے, ہم ووٹ دیتے جماعتی طریقے سے, غیر جماعتی کوئی نہیں ہوتا. مطلب ایک آئینی عہدہ سیاسی ایکٹیویٹی نہیں کر سکتا, دوسرا آئینی عہدہ سیاسی ایکٹیویٹی کر سکتا. وہ تو سیاسی ریپریزنٹیٹیو ہے نا, مطلب یہ کر سکتا ہے نا, بقول آپ کے کہ یہ دونوں کر سکتے. تو گبول صاحب کی آپ نے باتیں سنی. اچھا, اسی دوران میں ایک چھوٹی سی کلیریفائی کروں کہ وہ بھی سی ایم بھی اگر کسی پارٹی کا مثال کے طور پر ریکارڈ پر کوئی چیز ایسی ہو جو مثال کہ کسی, ابھی جس طرح پیپلز پارٹی کا سی ایم بیٹھا ہوا ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کے جا کر وہاں کوئی میٹنگ کال کر دے, اجلاس کال کر دے, یا وہاں کو پیپلز پارٹی کوئی ورثی اور سالگرہ منا دے, تو وہ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ غیر آئینی ہے. اس کو سی ایم ہاؤس استعمال نہیں کر رہے. تو وہ تو ہو رہے, نہیں کرنا چاہیے. وہ تو ہو رہے ہیں, آپ ان کے خلاف پٹیشن کیوں دائر کبھی بھی سالگرہ سی ایم ہاؤس پر نہیں ہوگی. تو آپ نے فرسٹ اپنا ویپن گورنر کو کیوں بنایا؟ میں نے جو دیکھا وہ کیا. تو آپ کو جو وزیر اعلیٰ ہاؤس میں جو چیزیں آپ لے آئے, نہیں, جو وزیر اعلیٰ ہاؤس میں جو چیزیں نظر آ رہی ہیں, آپ مواد لے آئے,
آپ کو نظر نہیں آ رہا جو وزیر اعلیٰ میں ہاؤس نے میں ہو نہیں رہا ہے؟ پڑھی، میں نے نہیں دیکھا کبھی کہ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں کوئی جلسہ ہوا کہ یار یہ ورسی کا وزیر اعلیٰ ہاؤس میں پیپلز پارٹی سندھ کونسل کی میٹنگ ہوتی ہے، ہوتا ہوگا، اس میں ہم انٹرپریٹ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں بے نظیر بھٹو کی سالگرہ کے کیک کاٹتے ہیں، میری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، وزیر اعلیٰ ہاؤس میں بلاول بھٹو کی سالگرہ کی کیک کاٹا اس جاتا کو ہے۔ آپ سمجھے نا تھوڑا سا، میں اس چیز کے نہیں کہہ رہا، میں وہ کہہ رہا ہوں جب کہ ایک وہ پارٹی کی پیپلز پارٹی سندھ کونسل کی میٹنگ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ہوتی ہے تو وہ سیاسی ایکٹیویٹی کیسے نہ ہوئی؟ آپ سمجھائیں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ وہ آتی پارٹی بیس کے ہے نا، تو پھر ایک بار آپ کہہ رہے ہیں کہ گورنر، ابھی آپ نے کہا کہ وہاں نہیں ہونا چاہیے، دیکھیں میں ہونا نہیں چاہیے، لیکن ہو رہا ہے، آپ لے آئے تو گورنر ہاؤس میں بھی ہونا نہیں چاہیے، ہو رہا ہے۔ ہو گئے جو آپ نے محسوس کیا وہ آگے آپ آئے آئی ایم فری ود یو، آئی ایم فری آف کاسٹ۔ ناظرین گبل صاحب کی آپ نے باتیں سنی، ان کو گورنر ہاؤس میں جو سیاسی ایکٹیویٹی ہو رہی ہیں یا جو ہوئی تھی وہ غیر آئینی غیر قانونی ان کو نظر آتی ہے، لیکن اسی جگہ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں جو سیاسی سرگرمیاں پاکستان پیپلز پارٹی کرتی ہے یا وزیر اعلیٰ خود کرتی ہے بقول گبول صاحب کے، وہ غیر آئینی نہیں ہے۔ انسائیڈ اسٹوری سے آج کے لیے اتنا ہی۔